بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ کے روز صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ دنیا کا یہ تنازع رہنما انجام کو پہنچا۔ اب اس کی حیثیت کا تعین عالمی تاریخ پر ہو چکا ہے۔ وقت طے کرے گا کہ یہ شخص امر تھا یا مقبول رہنما، قاتل تھا یا محب وطن، سیاسی ظالم تھا یا مظلوم، اور بزدل تھا یا بہادر۔ پر فیصلہ تاریخ پر ہی چھوڑتے ہوئے پہلے واقعات کا تسلسل دیکھتے ہیں اور پھر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ امریکہ نے ایسا کیوں کیا۔ صدام حسین کو امریکہ خفیہ ادارے نے اپنے مقاصد کی خاطر بھرتی کیا تھا اور پھر خاموشی سے اسے اقتدار کی سیڑھیوں پر چڑھایا تھا اور آخرکار عراق کا حکمران بنا دیا تھا۔ اس دوران اس پر برا وقت بھی آیا، لیکن صدام کی مستقل مزاجی اور دلیری اس کے کام آئی۔ قدرت بھی مہربان تھی، امریکہ کی حمایت حاصل تھی، سو آخر نتیجے میں وہ کامیاب رہا۔ باس پارٹی کی سربراہی اور عراق کی حکمرانی سنبھالنے کے بعد وہ عرب سیاست کا متحرک کردار بنا۔ اپنے ابتدائی دور کے بعد اس نے عرب سیاست میں اس خلاف میں شمولیت اختیار کی جس کا جھکاؤ روس کی طرف تھا۔ تب امریکی ذرائع ابلاغ میں صدام حسین کو جو تصور پیش کر رہے تھے اس سے فوجی امور طاقت کے استعمال سے عراق میں حکومت کر رہا ہے اور اپنے ہر مخالف کو قتل کروا دیتا ہے، جس کے خلاف آواز اٹھانے والے کے لیے عراق میں کم از کم کوئی جگہ نہیں۔ پھر اسی صدام کو شعبہ دے کر ایران پر حملہ کروایا گیا۔ اس وقت عرب بلاک ایران کے شیعہ انقلاب سے خوف زدہ تھا اور عرب اس کے پاس ایران سے کرانے کی فوج قوت تھی۔ بہادر اس سے پہلے پرانے مراسم کی تجدید کر چکا تھا، لہذا اس کی مکمل پشت پناہی کی گئی اور وہ تمام جاری پھیلانے والے ہتھیار جن کا بہانہ بنا کر بعد میں عراق پر حملے سے امریکہ یا اس کے حواریوں نے فراہم کیے تھے، اور اپنے ریکارڈ کی بنیاد پر ہی وہ یہ کہتے رہے کہ ایسے تمام ہتھیاروں کے تلف کرنے کا ثبوت نہیں مل رہا۔ کئی سالوں پر محیط عراق ایران جنگی کی نظر سے تو نتیجہ نیز نظری، مگر امریکہ نے اپنے اہداف حاصل کر لیے۔ اس کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ عراق کویت پر حملہ کرنے والا ہے، امریکہ نے چاشن پوشی کی، کیونکہ کویت پر حملہ بھی امریکی ایجنڈے کی تکمیل کرتا تھا۔ کویت پر عراق کے قبضے سے امریکہ نے خلید کی کئی ریاستوں کی رنگیں بنائیں۔ امریکہ کویت پر عراقی قبضے کو ختم کرنے کے لیے بہانے سے یہاں داخل ہوا اور پھر مستقل یہاں اڈے بنائے۔ سعودی عرب، یمن وغیرہ نے بھی عراق کے خطرے کا استعمال کیا اور وہاں اپنی مضبوط وجود کے اسباب پیدا کر لیے۔ صدام حسین نے امریکی کویتی مجلس چالان کروانے کے بعد امریکہ افواج عراق میں داخل ہوئی، لیکن اس وقت عراق کے پاس موجود ہتھیار تھے اور اندرونی خانہ جنگی تھا، لہذا جلدی امریکی افواج کا اخلاص میں آ گیا اور صدام کی حکمرانی بچ گئی۔ اب عراق سے مطالبہ ہوا کہ وہ فوجی ساز و سامان تلف کرے جو اسے ایران کے خلاف جنگ کے لیے فراہم کیا گیا تھا۔ ملک سے صدام کے ساتھ اختلافات کا آغاز ہوا، کیونکہ ان ہتھیاروں سے لیس عراق اسرائیل کے لیے خطرہ تھا، جو امریکہ اور اسرائیل دونوں کو کسی صورت قبول نہ تھا۔ یہاں سے عراق امریکہ در مقابل آئے۔ عراق پر اقتصادی اور فوری پابندیاں لگیں، لیکن صدام حسین سے یقین امریکہ کی بے وفائی چاہ کے لگاتی ہوئی اور کرنے سے انکاری رہا، اور پر دیے گئے جنگی معاملے صدر بش کے والد کے دور کی حکومت میں ہوئے تھے، لہذا بش جو کیمر نے اقتدار سنبھالتے ہی والد کے ادھورے مشن کو مکمل کرنے کی ٹھان لی۔ پہلے عراق پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی، پھر بہانے تلاش کیے جانے لگے۔ یہاں بھی صدام کی ہٹ درمی کام آئی، اس کے باوجود اس حقیقت کے کہ عراق مولک اختیار تک کر چکا تھا۔ صدام حسین اقوام متحدہ کے انسپکٹروں سے معاملے کروانے سے گریز کرتا رہا۔ اس بگانے عراق پر حملے کے جواز کے لیے اقوام متحدہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر رومی، چینی
اور فرانس کے مخالفت اڑے آئے، لہٰذا اسے برطانیہ اور آسٹریلیا کی حمایت سے عراق پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کی فوج قوت کے سامنے عراق کی حیثیت چونٹی سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس سے صدام کے بارے میں اندازے کی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ صدام طاقت کے اشیانہ استعمال کی بنیاد پر برصغار سے، اس لیے جب امریکی مہم عراق میں داخل ہوگی کا نجات دہندہ کے طور پر استقبال ہوگا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ طبیب کے حکومت نے بھی اس پر حقیقت ظاہر کر دی تھی، مگر جب تک امریکہ بہادر کاندار روس چکا تھا، اس کے پاس وہاں روس پر حکمت عملی کو نئے سرے سے مرتب کرنا ممکن نہ تھا۔ یہ عراق مطلع کر لیا گیا۔ صدام اور اس کے خصوصی قافلہ حکومتی اہلکار فوج متحد ہوئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا، اور پھر انہوں نے وہ کر دکھایا جس کا امریکہ کو توقع یہ تھی کہ صدام کے بعد پارٹی نے امریکہ کے خلاف شہ گریلا جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور اس میں سے ارد گرد کے اسلامی تحریکوں کی حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ صدام حسین عراق کی آزادی کے محافظ کے روپ میں ابھرنے لگا۔ صدام کے اس ابھرتے امیج کو اس کی گرفتاری نے نقصان پہنچایا۔ اکثریت کی خواہش تھی کہ وہ مزاحمت کرتے ہوئے مارا جاتا۔ اگر قرار نہ ہو تو اس کے دوران امریکہ بہت ہی حیرتوں کا سامنا کرنے کے بعد نئی حکمت عملی بنا چکا تھا، لہذا صدام کو گرفتاری کے وقت اس کے بیٹوں کی طرح نہیں مارا گیا تھا، بلکہ عدالتی عمل سے گزارا گیا تھا۔ صدام کے انتقال سے امریکی ایجنٹ تاثر ہوئے، لہذا اس دوران عراق میں عربوں کے لیے ایک نئے خطرے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ عراق کا شیعہ حکومت تھی جس کے ایران سے تعلقات تھے۔ سنی منسلک سے وابستہ مشرق وسطی کا امریکہ نے اس خوف میں جتا کر دیا کہ شیعہ حکومت کی عراق میں مطبوعی ان کے اپنے وجود کے خطرے سے دوچار کر دے گی۔ اسی دوران کئی مزاحمت کو زندہ رکھنے اور فروغ دینے کے لیے مائی عمل سے صدام کو ہیرو بنایا جانے لگا۔ صدام اپنی شخصی خصوصیات کی وجہ سے بہت زیادہ تو تھی ڈان کا عظمتی دیر کا تصور تقویت کرنے کا، اور پھر اس محل کے آخری مثالی ضرب صدام کی عید الاضحیٰ کے روز لائی تھی۔ اصل میں صدام کی صورت میں اصل قربانی تو جان جولوش نے دی، جس نے شخص کو بہت محنت سے پروان چڑھایا، اسے قربان کر دیا۔ آج عراقی حکومت کو ہر طرف سے لعن طعن کا سامنا ہے۔ ایران کی طرف سے صدام کی پھانسی پر خوشی کا اظہار، خوشی کی طرف سے نعروں اور عید کے روز پھانسی کی سزا صدام کو کئی مسلمانوں جو درخیال تھا اور عراق کی آزادی کی جنگ شیعہ سنی لڑائی میں یہ لیے گئے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ تفریق پوری اسلام کا دنیا کو فرقے کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے۔